کرتے ہیں ان کا حساب دینا، لیکن جو روپیہ ہم تعلیم پر خرچ کر دیتے ہیں نا انشاءاللہ اس کا حساب نہیں کہ بلکہ وہ روپیہ تو تمہیں جنت دلاتا نظر آئے. تو انشاءاللہ نوجوان جو کماتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدرسے میں تعاون کیا کریں، کیونکہ یہ مدرسے چلانا تمہارا کام ہے، مدرسے آگے بڑھانا تمہارا کام ہے، اور مدرسوں کو حقارت کی نظر سے کبھی نہ دیکھنا، مدرسوں کو بری نظر سے کبھی نہ دیکھنا، کیونکہ مدرسوں کو جو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. کیونکہ مدرسوں کو دیکھنا ہے تو ایسی نظر سے دیکھو کہ جو ہیرے پیدا ہوتے ہیں وہ انہی مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا فیضان نوری صاحب قبلہ، مداحی رسول نفیس اختر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی، نعرہ رسالت. یہ مدرسے ہمیں ہیرے دیتے ہیں، ہیرے. جب مدرسے ہمیں ہیرے دیتے ہیں تو ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی کوئی ذمہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں، علماء اکرام کی توہین نہ کریں، بلکہ آقا فرماتے ہیں جو علماء کی، جو عالم کی زیارت کرتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو کسی عالم سے مصافحہ کرتا ہے وہ مجھ سے مصافحہ کرتا ہے. آج ہم خود تو پڑھ نہیں پاتے لیکن جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم انہیں بھی پڑھنے نہیں دیتے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس بات کو نوٹ کر لینا اور اس بات کو دل پہ لکھ لینا. آج وجہ یہ ہے جب آپ 10,000 کی تنخواہ دیتے ہیں، یہ تو کوئی معاملہ نہیں کہ آپ 10,000 کی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے امام کو جو پریشان کرتے ہیں نا، اسے برائیوں سے یاد کرتے ہیں، تو تمہارے بچے بھی وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں. عالم صاحب مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب مدرسے میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کبھی سیدھی نظر سے نہیں دیکھتے. آپ کے بچے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جب ہمارا باپ اس عالم کو ٹھیک سے نہیں دیکھتا، امام کو ٹھیک سے نہیں دیکھتا، قاری صاحب کو ٹھیک سے نہیں دیکھتا، تو ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ 10,000 کی تنخواہ ملے گی، اس میں بھی بڑی برائیاں ملیں گی، اس میں بھی جو ہے لوگ کوسیں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو بچوں کو اگر پڑھانا چاہتے ہو، بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہو نا، تو اللہ اکبر اپنے بچوں کو اچھی تربیتیں دیا کرو، اچھی باتیں سکھایا کرو، کیونکہ بچے تمہارے گھر سے سیکھتے ہیں. بچے جو ہے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتے، بلکہ جیسا گھر میں ہوتا ہے ایسے بچے سیکھ جاتے ہیں. جیسے گھر میں ہوتا ہے ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، آپ جانتے ایک نمونہ ہوتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ایک نمونہ ہے، جیسا ہم انہیں سکھائیں گے ایسے ہی بچے کرتے نظر آئیں گے. اگر کوئی ہائی اسکول کرتا ہے اس کا ٹارگیٹ ہے میں آگے بڑھ کے MBBS کروں گا، میں آگے بڑھ کے یہ کروں گا، میں آگے بڑھ کے BA کروں گا، میں آگے بڑھ کے یہ بنوں گا. ہر کسی کا ایک ٹارگیٹ ہے. آپ جو ہے گریز سے بس میں بیٹھ جائیں، بس میں بیٹھنے کے بعد آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوگا کہ میں قدر کی اتر جاؤں گا، میں بلاری اتر جاؤں گا. لیکن اگر آپ کا ٹارگیٹ نہیں ہوگا نا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے. آپ کا بیٹھنا بیکار ہے کیونکہ تمہارا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا. اسی لیے اپنے بچوں کو ٹارگیٹ دیجیے. کسی اسکول کے اندر بہت سے بچے بیٹھے تھے، استاد نے کہا بیٹا کھڑا ہو جا، تجھے کیا بننا ہے؟ ایک بچہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے استاد محترم مجھے ڈاکٹر بننا ہے. استاد نے سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی، بیٹھا دیا. دوسرے کو کھڑا کیا، بیٹا تجھے کیا بننا ہے؟ وہ کہنے لگا استاد محترم مجھے انجینئر بننا ہے. استاد نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا محنت کرتا رہے، اللہ تجھے انجینئر بنا دے گا، اللہ تجھے انجینئر بنا دے گا. تیسرے کو کھڑا کیا، تیسرا کہنے لگا میں وکیل بننا چاہتا ہوں. استاد نے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا محنت کرتا رہے، اللہ تجھے جو ہے نا وکیل بنا دے گا. سارے بچوں سے استاد پوچھتا جاتا ہے، کوئی بچہ ڈاکٹر بننے کہتا ہے، کوئی انجینئر، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی IPS، کوئی IS بننا چاہتا ہے. استاد اپنے اس کے سر پہ ہاتھ کو رکھتا ہے. ہاتھ رکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹا محنت کرتا رہے، اللہ تجھے ترقی دے گا، اللہ تجھے IPS بنائے گا، IS بنائے گا. لیکن آخر میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس بچے کو کھڑا کر کے استاد نے کہا بیٹا تجھے کیا بننا ہے، تو کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر عرض کرتا ہے اے استاد محترم مجھے
मुझे नबी का सिहाबी बनना है, मुझे नबी का सिहाबी बनना है। उस्ताद कहता बेटा नबी का सिहाबी बनने के लिए, नबी का सिहाबी बनने के लिए नबी का दीदार ईमान की हालत में जरूरी, फिर ईमान की हालत में इंतकाल जरूरी, तब नबी का सिहाबी बनता है। अल्लाह अकबर। बच्चे की आंखों से आंसू टपकने लगे, मोती टपकने लगे। कहता है उस्ताद मोहतरम, कोई वकील बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। आपने सर पे हाथ रखा, दुआएं दी, लेकिन मैं सिहाबी बनना चाहता हूँ। आप कहते हैं नहीं बन सकते, आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस्ताद कहता है बेटा ये तो बता, आखिर तू सिहाबी तो नहीं बन सकता, लेकिन ये तुझे आइडियल किसने दिया, तेरे दिमाग में ये बात किसने दी, तेरे दिमाग में ये बात किसने पैदा की। वो बच्चा मासूमियत के साथ कहता है उस्ताद मोहतरम, मैं जब अपने मकान पर जाता हूँ, रात की तारीकी आती है, जब मेरा बाप ईशा की नमाज पढ़ के अल्लाह अकबर घर में दाखिल होता है, मेरी माँ घर में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद जब फारिग होती है मैं उनके पास में होता हूँ, तो मेरा बाप किसी दुनियादार की बातें नहीं करता, बल्कि मेरा बाप बातें करता है तो अहमद मुख्तार की बातें करता है, सिद्दीक की बातें करता है, उमर की बातें करता है, उस्मान की बातें करता है। बस मैं अपने बाप से ये सुनता रहा, मेरे दिल में ये प्यार आ गया कि मैं भी नबी का सिहाबी बनूंगा, नबी का आशिक बनूंगा। सुभान अल्लाह। तो इसीलिए जरूरत है कि हम तालीम हासिल करें, तालीम पर जोर दें। मदरसों जो जिला संभल में लगता है, माशाल्लाह देखें कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये हाफिज कुरान बनी हैं। दूसरा नाम है हाफिज मोहम्मद रजा इब्ने रुस्तम अली मिठोली जिला संभल, माशाल्लाह देखें। तीसरा नाम है हाफिज मोहम्मद अदनान इब्ने अकबर अली रतनपुर कला, माशाल्लाह। एक हाफिज रतनपुर कला से है, दो हाफिज, एक हाफिज मिठोली से है और एक हाफिज कमालपुर से है, माशाल्लाह। कारी हाशिम साकिब और हजरत कारी गुलफाम लतीफी साकिब माशाल्लाह बहुत मेहनतें करती हैं। आप हजरात हर साल देखते हैं दस्तारबंदी हर साल की हुआ करती है। और देखें एक तो माशाल्लाह बड़ा छोटा बच्चा है, इसने पूरे कुरान को याद किया है, सुभान अल्लाह। ये कारी हाशिम साहिब की मेहनतों का नतीजा, हजरत कारी गुलफाम साहिब की मेहनतों का नतीजा है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना रही है, सुभान अल्लाह। आले रसूल औलाद अली हजरत सिक्कित रहमानी मियां साहिब क़िबला के हाथों से बच्चों के सर पर दस्तार रखी जा चुकी है। माशाअल्लाह हाजी मुशाहिद हुसैन साहिब की तरफ से बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे, तोहफे तोहफे और नजराना भी दिया जाएगा।